بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہاں تک لفظ سیاسی کا تعلق ہے بیٹا، یہ تو یونانی تفلسف سے یا یونان کا جو سٹی سٹیٹ کا نظام تھا اس سے ماخوذ ہے اور در آیا ہے عربی میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی۔ لہذا مشہور مورخ اور متکلم حضرت ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام الامامۃ والسیاسہ رکھا، الامامۃ والسیاسہ۔ تو عربی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے لیکن ماخوذ ہے۔ تو بیٹا جو دین کا نظام ہے حکمرانی کا یا سیاست کا، وہ عدل اجتماعی ہے۔ یہ سیاست بیک وقت اللہ کی منشا کی بھی نیابت ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رسالت، نبوت اور رحمت کی بھی علامت ہے اور نیابت ہے، اور اس میں فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے خیر ہے۔ اس میں اس حد تک خیر ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلم قلمرو میں کسی ذمی کے ساتھ، مینورٹیز میں سے کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس کی حق تلفی ہوگی اور دنیا میں اس نظام نے اس کو انصاف نہ دلوایا، تو میں اگلے جہان اللہ کے دربار میں اس کے حق میں مدعی کی حیثیت سے پیش ہوں گا اور اللہ سے اس کا حق طلب کروں گا۔ اللہ کے حضور ان لوگوں سے، ان مسلمانوں سے اس کا حق طلب کروں گا جنہوں نے اس کے حق کو پامال کیا ہوگا۔ جس طرح اس سے پہلے جو گفتگو اس گروپ پہ ہم کرتے آ رہے ہیں، اس میں سے آپ نے ضرور اندازہ لگا لیا ہوگا کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک اجتماع ہے جو اگلوں پچھلوں پر مشتمل ہے۔ میرے آقا سے پہلے جو انبیاء کی امتیں ہیں ان پر بھی شہید اعظم میرے آقا ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس طرح جن لوگوں نے میرے آقا کا دامن شفاعت پکڑ لیا وہ امت مسلمہ ہے، اور جو ابھی اس طرف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، تو وہ امت دعوت ہے۔ یا ذی نور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تو بیٹے بعض نے یہ فرمایا کہ عربی میں اس کا ماخذ ہے سیاسہ، فعالہ کے وزن پر ہے، اور یہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ تدبیر کو، انتظامی معاملات، انصرامی معاملات، اہتمامی معاملات جو اجتماع کے متعلقہ ہیں ان کو چلانے کا نام سیاست ہے، اور یہ حکمت اور تدبیر کی متقاضی ہے۔ اب یہ جو حکمت و تدبیر ہے وہ اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے۔ اس کی اساس رحمت پر، فضل پر اور عدل پر ہے۔ اس میں تمرد کو، تکبر کو اور تطرف کو قطعاً کوئی جگہ ہرگز مہیا نہیں ہے۔
اور اس کا مقصد فلاح خلق ہے، اس کا مقصد اس حد تک فلاح خلق ہے کہ دنیا میں ان کی ضروریات ان کو پہنچتی رہے اور آخرت کی سعادت سے بھی وہ درکنار نہ ہو۔ تو قرآن عظیم میں پورا نظام عدل ہے، پورا نظام عدل ہے، سنت میں پورا نظام عدل ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں، حجاز مقدس میں، اور اس وقت جہاں جہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کے انوارات پہنچے، ان علاقوں میں جو سیٹ اپ اور جو معاشرہ تشکیل پایا، یہ ربانی معاشرہ تھا، ربانی معاشرہ۔ یہ ربانی معاشرہ اس حد تک بہبودی تھا، فلاحی تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ وقت ہے جب میرے آقا و مولا علیہ السلام اس دنیا سے ملائے اعلیٰ کی طرف بزم خطیرۃ القدس کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے ذبحت لہو شاۃ، ان کے لیے بکری ذبح کی گئی۔ تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا احدیتہ لجارنا الیہودی، جو ہمارے یہودی پڑوسی ہے، کیا آپ نے ان کو بھی اس میں سے کچھ ہدیہ دیا ہے کہ نہیں؟ اور یہ 2 دفعہ پوچھا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے بارے میں اتنی درخواست کی، اتنا التماس کیا، ظننت انہ یورثہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو وارث قرار دے دے گا۔ تو یہ ایک نظام رحمت ہے۔ اسلام میں جو نظام امامت ہے، نظام خلافت ہے، یہ نظام رحمت ہے۔ حکیم الامت نے خوبصورت بات فرمائی کہ رحمت للعالمین انتہا است، یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تنوع ہے جو آسمانوں سے لے کر زمین تک چھایا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو دینی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے سیاسی نظام ہے، اس میں جبراً اختیار حاصل نہیں کیا جا سکتا، مکراً بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، تکبراً مستکبراً بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، مترفاً بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جورسڈکشن اس شخص کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمران بنائے، جس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے حکمران بنایا۔ اور جب لوگوں نے یہ شکوہ کیا کہ صاحب ثروت ہم ہیں، امتیاز اور اعزاز اس سوسائٹی میں ہمیں حاصل ہے، تو رب جلیل نے فرمایا ان کے پاس عدل ہے، علم ہے، شجاعت ہے، لہٰذا وہ استحقاق رکھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے جس طرح میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کئی مواقع پر امیر المومنین سیدنا علی کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ جب معراج پر تشریف لے گئے تب بھی آپ کو بنایا، جب تبوک چلے گئے تب بھی آپ کو بنایا۔ تیسری اس کی جورسڈکشن، اس کی جسٹیفیکیشن کہ وہ مسلمان جو حسنات و ابرار و اقدار سے مالا مال ہیں، جو محسنین ہیں، عادلین ہیں، صالحین ہیں، مقسطین ہیں، یہ لوگ باہمی مشورہ سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ شورا ان افراد کی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد توڑنے والے ہوں، ان افراد کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کو جوڑنے والے ہوں، ہر لحاظ سے، حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی، حقوق العباد کے لحاظ سے بھی۔ یہ جو محسنین اور مقسطین ہیں، یہ پھر باہمی شورا کے تحت، شورائی عمل کے تحت جس کو اپنا خلیفہ یا اپنا امیر بنا لے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام،
اور ایک رنگ ہم اس کا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نامزدگی کا جو جبر تھا وہ اٹھا لیا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور کہا کہ لوگوں میری خلافت کا اور میری امارت کا طوق تمہارے گلے میں پہنا دیا گیا، میں اس کو خود اتارے دیتا ہوں، جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو۔ لوگوں نے اٹھے اور کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں چونکہ آپ عادل ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار اہل بیت اطہار علیہم السلام، سادات عظام علیہم السلام کا بڑا اکرام کیا، اللہ ان کو اجر دے۔ تو باہر کے یہ جو اسلام کا سیاسی نظام ہے خالصتاً عدل اجتماعی پر اساس رکھتا ہے۔ وہ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اردو میں ہے، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جزاکم اللہ۔